نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا نیا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کی نعمتیں، یعنی کہ پیچھے جو ہمارا جو ہم نے پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے اصلاحی رویہ جو تھا اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ کائنات کو دیکھ کر کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں کیا سنواتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ برابر چلے جا رہے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے، بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ہے سورہ ابراہیم، جو کہ ابھی جس کا میں نے ترجمہ جن آیات کا آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ ہے آیا نمبر 32 اینڈ 34 تک۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جو نعمتیں ہیں، چند نعمتیں ہیں جو کہ ایک عام فہم بندہ بھی تھوڑی سی اگر سوچے تو وہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور اپنے خالق تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا شکر ادا کر سکتا ہے اور برائی سے رک سکتا ہے، ناشکری سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان بنایا، پھر دیکھو مختلف پھل تھے زمین میں سے نکالے، پھر کشتی کو دیکھو کیسے وہ چلتی ہے اس کے حکم سے، پھر دریاؤں کو دیکھو، ہر چیز یعنی کہ کائنات کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی۔ اے انسان، تم سے کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، زمین میں فساد نہ برپا کرے اور سکون سے رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ تم تو گن بھی نہیں سکتے، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی۔ لیکن کیا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ خود ہی شکوہ فرماتے ہیں، ایک تو انصاف نہیں کرتا، یعنی کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد کیا کرتا ہے، ایک اپنا ہی راستہ اختیار کر لیتا ہے، انصاف کی بجائے بے انصاف بن جاتا ہے، شکر گزار بننے کی بجائے ناشکرا بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہوتا ایسے ہے کہ انسان کو ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ ہوتی ہیں، جتنی کسی کو تھوڑی ملی، کسی کو زیادہ ملی، کسی کو بہت زیادہ ملی، لیکن انسان اس طرف بہت کم آتا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق کسی کو دے دے کہ جو اس کو ملا ہوتا ہے اس پر وہ راضی نہیں ہوتا، جو نہیں ہوتا اس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، اسی کے پیچھے شکایتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں مجھے ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، مجھے یہی حاصل کرنا ہے۔ تو جس کی وجہ سے انسان کبھی اپنی پوری زندگی میں نہ تو خوش رہتا ہے، نہ انصاف کر پاتا ہے۔ اگر ایسی روش کوئی اپناتا ہے تو نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے یہ دو ہی طریقے ہیں، ایک تو شکر گزاری کا ہے اور دوسرا ناشکری کا ہے۔ تو موجودہ دنیا انتہائی حیرت ناک اور حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے۔ وسیع خلا میں ستاروں اور سیاروں کی گردش، پانی کے ذریعے زمین پر زندگی اور رزق کی فراہمی، خشکی اور تری میں فضا پر انسان کو یہ قدرت ہونا کہ وہ ان میں اپنی سواریاں دوڑائے، دریاؤں میں اور پہاڑوں کے ذریعے زمین کا انسان کے موافق ہو جانا، سورج اور چاند کے ذریعے موسموں کا اور رات دن کا انتظام، سب کچھ اس کے
اس سے زیادہ عظیم ہے کہ ان کو لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ انسان اور کائنات میں اتنی کامل مطابقت ہے کہ انسان کی ہر قابل قیاس یا ناقابل قیاس ضرورت پیشگی طور پر یہاں پافات موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں اتنی زیادہ عجیب ہیں کہ انسان کو ہلا دیں اور اس کی ابدیت کے جذبے سے سرشار کر دیں۔ اس کے باوجود ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تاکہ کائنات کو دیکھ کر انسان کے اندر استعجاب کی کیفیت پیدا ہو، خالق کائنات کے تصور سے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی کائنات کو دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کو ایک عام چیز معلوم ہونے لگتی ہے، اس میں اسے کوئی انوکھا پن نہیں نظر آتا۔ مزید کہ اس دنیا میں انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بظاہر اس کو اسباب کے تحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس بنا پر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو چیز اس کو ملی ہے وہ اس کی اپنی محنت اور صلاحیت کی بنا پر ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر دینے والے اللہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ انسان کی یہی وہ غفلت جس کو یہاں بے انصافی اور ناشکر گزاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں جو کہ آج ہم نے دیکھیں اگین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، کہ انسان پیچھے وجہ کیا ہے، کہ انسان کیوں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، انسان کیوں نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ہلکا سا یہاں پر ہمیں ایکسپلین کیا گیا کہ انسان جب سے آنکھ کھولتا ہے تو انسان کو یہ چیزیں بس نظر آ رہی ہیں، وہ پہلے ماں باپ ذریعہ ہیں، پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اسباب انسان کو جو ہے وہ اختیار وہ کرتا ہے، تو وہ پھر اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ پیچھے ہمارا جو شیطان کھلا دشمن ہے وہ یہی ڈالتا ہے کہ یہ تمہارے علم کی وجہ سے، پہلے یہ تمہارے ماں کی وجہ سے، یہ تمہارے باپ کی وجہ سے، یہ تمہاری وجہ سے، یہ جو تم نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کی وجہ سے، یہ جاب کی وجہ سے۔ اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے باقی سب کو کریڈٹ دے گا، یہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے، یہ فلاں ٹیسٹ کی وجہ سے، یہ مجھے ارلی پتہ چل گیا، یہ مجھے اس میڈیسن کی وجہ سے۔ لیکن کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو انسان بار بار مینشن کرتا ہے اور تعریفیں کرتا ہے، کبھی اپنی تعریف کرتا ہے، کبھی دوسرے انسانوں کی تعریف کرتا ہے، لیکن کیا نہیں کرتا؟ اللہ کی تعریف نہیں کرتا، اس کی طرف نہیں پہنچ پاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگین یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نعمتوں کو پہچان کر استعمال کر کے اس خالق تک پہنچنے والا بنائے، صحیح معنوں میں اس ذات پاک کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناشکری کے رویے سے بچائے، آمین۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، غور و فکر کیجیے گا۔ بے شک آپ ان ساری چیزوں کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں، یہ تو کھلی نشانیاں ہیں اور ہر ایک کھل کر اپنا بیان کر رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک کوئی ہے۔ اے انسان، نافرمانی سے رک جا۔ اگر ساری چیزیں اللہ نے تیرے لیے مسخر کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہیں بن جاتا؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔